السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج فلم، کتاب اور لوگ میں ہمارا سیگمنٹ ہے لوگ، اور آج کے لوگ ہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ان کی اہلیہ ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن. کیسے ہیں آپ؟ میں نے تو کچھ غلط نہیں بولا. اے لو، یہ تو میری امبیرسمنٹ ہے. میں تو اس کے ساتھ کہیں آتی جاتی بھی نہیں ہوں. آپ سنائیے کیسے ہیں؟ میرا خاوند اتنا بڈھا کیوں بنا دیا؟ بس ان کے بال بہت جلدی سفید ہو گئے تھے. ویسے ان دونوں کی عمر میں صرف 1 سال کا فرق تھا، لیکن آپ 1960 میں دنیا سے رخصت ہو گئیں اور موت کی وجہ بتائی گئی کثرت تمباکو نوشی، اور آپ کی زندگی کا سلسلہ چلتا رہا 1979 تک. ایک ہی کھان نہ مرے نے جی. یہ بس سمجھ لیں گولی کھانے سے مرے ہیں. ان کی کشتی کو بام سے اڑا دیا گیا تھا. یہ فشنگ کر رہے تھے، کوئی مچھی پاٹ گئی ہونی ہے. ان کو IRA نے مارا تھا، اور یہ کہہ کر کہ آپ کو پتا چلے کہ دکھ اور درد کیا ہوتا ہے، کہ رائل فیملی کو احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں. اور دوسرا، یہ بھائی صاحب بہت بد زبان تھے. انہوں نے کچھ عرصہ پہلے تقاریر کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور بہت کرٹیسائز کرتے تھے. یہ بہت انتہا پسند واقع ہوئے تھے اپنی ہر چیز میں. دیکھنے میں بہت گریسفل، ہینڈسم، یعنی 47 سال کی عمر میں دنیا کی سب سے بڑی کالونی ہندوستان کا وائسرائے لگا دیا گیا آپ کو. اوائل جوانی میں موصوف عشق کر بیٹھے، اور وہ بھی اپنی ایک کزن کے ساتھ. وہ بیچاری انقلاب روس میں قتل ہوگی. اس کے فراق میں شاعری بھی کرتے رہے، موسیقی بھی سنتے رہے، باجا بھی بجاتے رہے. اوائل جوانی میں یہ ذرا مشکوک بھی رہے ہیں سر. ہاں، لیکن ان کے اس ڈارکر ایسپیکٹ آف پرسنالٹی کو ہم آج یہاں ڈسکس نہیں کریں گے. ایسی کیا بات ہے؟ میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، کر لو ڈسکس. ابے کمبخت مارے، میں تو ڈرتی ہوں نا. ڈسکس مت کرنا یہاں پہ. بس کیا بتاؤں آپ کو، سچا پیار نہیں ملا مجھے. 6-7 تو آپ کے افیئرز مشہور ہوئے، ابھی تک آپ کہتی ہیں سچا پیار نہیں ملا. یہ تو اس قدر دل پھینک واقع ہوئی تھی. توبہ توبہ توبہ. مطلب ان کی بیٹی پامیلا نے ان کے بارے میں کہہ رکھا ہے کہ شی از اے مین ایٹر، کیونکہ ان کے 2-3 چاہنے والے بیک وقت اللہ کو پیارے ہو گئے تھے آگے پیچھے. منحوس بھی ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں، لگتی نہیں ہے بھائی. ویسے آفتاب، اصل بات کچھ اور ہے. جی، ان کا اصل معاشقہ تو جواہر لال نہرو کے ساتھ تھا. یہ کون ہے اللہ مارا؟ جا کے سے گلوکوز لگواؤ، گڑے مردے کھا رہا ہے. یہ خود ایک گڑا مردہ ہے. نہیں، بات تو بالکل ٹھیک ہے. جواہر لال والا بھی تو معاملہ تھا نا آپ کا. پھر سے گھومیے. ابے کمبخت مارے چھوڑ دے، چکر آ رہے. یہ ماؤنٹ بیٹن پنگوڑے والا بھی. اچھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب دروغ بر گردن راوی. میں یہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن انڈین ہسٹری کا یہ بڑا اہم چیپٹر ہے. لیکن اس چیپٹر کو زبردستی بند کر دیا گیا تھا. جوید صاحب تو پیرنوں سیٹا بنی ہے. ہوٹ پہ دے. جی جاوید صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس چیپٹر کو زبردستی کلوز کر دیا گیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ زبردستی اس معاملے پر پردہ ڈالا گیا، اور فلمیں، ڈرامے، کتابیں، جو کچھ اس حوالے سے کہا جا رہا تھا، کیا جا رہا تھا، اسے چھپانے کی کوشش سرکاری طور پہ ہوتی رہی ہے. اور اس کی وجوہات بہت آبویس ہے. یہ نہ صرف ہندوستان کا ایک بڑا پرسنل سا معاملہ تھا، بلکہ کانگریس کے حوالے سے تو یہ معاملہ پرسنل سے بھی ایک سٹیپ آگے کی بات تھی. چنانچہ اس کو دبایا جاتا رہا. میں اسے تاریخ ہندوستان کا عشق ممنوع قرار دیتا ہوں. لیکن سر، ایک اور معاملہ بھی تو ہے. جی، اسی عشق کی وجہ سے مسلمانوں کے معاملات کو انکمپلیٹ چھوڑا گیا اور ہندوؤں کو زیادہ فیور دی گئی. سر، یہ بھی کہا جاتا ہے. اور ایک اور اس سے بھی زیادہ خطرناک، قابل اعتراض اور شرمناک بات یہ ہے کہ اس تعلق کو، اس معاشقے کو، اگر یہ تھا تو سب سے زیادہ پروٹیکشن موصوف خود دیتے رہے ہیں. ارے دی کی وجہ سے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ موصوف چونکہ بڑے جاسوس صفت انسان تھے، وہ انڈین پالیٹکس کی جاسوسی اپنی بیگم کے ذریعے کرواتے تھے. اچھا جی، ڈچس ماریا. کیا یاد کرا دیا آپ نے. میرے سے ایک اور تھپڑ کھاؤ گے تم. وہ مر گئی کیوں یاد کرتے اسے؟ تمام عمر اس کی فوٹو اپنے پاس رکھی موصوف. یہ فوٹو دکھا کے پیسے بھی مانگتا رہا سر. سر، ایک سوال ہے. جی جناب. ہم تو یہاں شو کرنے آئے ہیں. وہ موٹا ہے تھے مجنو ہونا ہے. آج کل بڑا ہٹ جا رہا ہے اس کا آئٹم. اچھا جی، کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ جی بہت مزہ آیا. یہ تو راضی ہے کنٹین والے توبہ کر رہے ہیں. اچھا، بہت خوش ہوئے نا تو کندھ بھی ٹا دندا ہے. یار بولے سمجھا مار کھا رہے نہیں.
मुझे कह रहा है इन्हू समझा ले। अच्छा तू उधरों मार खा लेनी हूँ। और तुमने ये कहा था नहीं तुम बड़े पियो मुर्शद क्या हुए तो वो बड़ा नहीं है तुम्हारा पीरो मुर्शद नहीं? नहीं वो रोटी लेके आंदा ही मेरे लिए ट्रक च हम सभी को बात कर लीजिए कि हम जाएं यहाँ से। आप जाए यहाँ से। तुम जाओ, मैं तो यहीं बैठूंगी। उन्होंने बैठे रहने उन्होंने जो सच्चा प्यार नहीं मिले मैं ठीक कहती हूँ ना, मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। ए मोटे ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨੂੰ नागी साहब कितने अच्छे हैं। ਤੁਸੀਂ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਬੁਲ ਮਰਗ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਆਪਣੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। अरे अरे थले लगा सी बहुत ज्यादा। बहुत डरता था बीवी से, वो क्यों? इसलिए कि जब इनकी शादी हुई 1922 में तो मौसूफ की सालाना सैलरी 610 पाउंड थी, जबकि ये उस वक्त 2 मिलियन पाउंड्स की मालिक थी। मेरे 10,000 एकड़ और 4 पैलेसेस हैं। और 12 अफेयर्स भी हैं, वो नहीं बताया तुमने। ਸਰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ। हालांकि पागल होना बनता नहीं था। इनकी वफात पर 1960 की बात है, मलेशिया में हुआ करती थी उस वक्त, एक मलेशियन आइलैंड पे इनका क़याम था। ये कुछ सोशल सर्विस में पड़ गई, बहुत सारे काम किया करती थी, तो वहीं इनकी वफात हुई। तो नेहरू साहब ने इंडियन नेवी के 2 डिस्ट्रॉयर्स शिप्स भेजे। बाह करने वास्ते जी? नहीं नहीं, सलामी देने के लिए। वो क्या थी फिल्म जो इनके ऊपर बन रही थी? इंडियन समर इनके ऊपर बन रही थी, जो रुकवा दी गई। वैसे एक बात तो बताइए, ये अफेयर्स के इतने खिलाफ क्यों हैं आप? अफेयर्स के? हाँ, वो 1-2 के खिलाफ हैं, 12 के खिलाफ नहीं। और आपका एक अफेयर बस कंडक्टर के साथ भी था। एक सब्जी लेना, एक पेंशन लेना। अच्छा जी, एक सीरियस सवाल, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? पूरा हिंदुस्तान से बड़ी कौम है ही नहीं दुनिया में। अच्छा, ये फजूल किस्म के अल्फाज इस्तेमाल लफ्ज जो मर्जी इस्तेमाल करना, लेकिन कौम ये है। हिंदुस्तानी ऐसे ही नहीं। उत्तर तुम भी हिंदुस्तानी हो, मैं इस खित्ते की बात कर रहा हूँ। बब्बू तेरे अब्बू ने ये फजूल बात आप क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि इन्हें जिस काम पे लगाओ ये लग जाते हैं। इन्हें जो बात बताओ उसमें यकीन कर लेते हैं। दुनिया भर का लालच और खौफ इनमें कूट कूट के भरा हुआ है। अब बताओ ये कौन नहीं तो और क्या है? यार आपके मुंह से बहुत बुरा लगता है, ना कहें। तो तुम उस पे टी लगा देना। किसके ऊपर? सर ये जेड़े लॉर्ड साहब ने ए बतौर वाइसराय की हो जैसी मीडियोकर था। किसी भी तरह से कोई बहुत बड़ा काम, ये तो तारीख का हिस्सा सिर्फ इसलिए बन गया कि उस वक्त कॉलोनियल राज खत्म हो रहा था। ये हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर की सेरेमनी में चूंकि शामिल था, आखिरी गवर्नर जनरल ये था, इस वजह से। अदरवाइज इससे कई गुना ज्यादा कैपेबल और फहमो फिरासत वाले लोग यहाँ पर वाइसराय होके आते थे, और ये आना भी नहीं चाह रहा था। बड़ी कम उम्री में, मैं तो समझता हूँ बड़ा खलंडरापन था इसका, कि एटली ने जरा मजबूर किया इसे, प्राइम मिनिस्टर ने, कि नहीं नहीं नहीं, तुम जैसा बंदा चाहिए, बड़ा इंप्रेसिव, रॉयल फैमिली का, ब्लू ब्लड, तुम्हें जाना चाहिए। तो इसलिए ये आ गया यहाँ पे। ये तो सैर सपाटे करने, यशियां करने आया था। तो सर पाकिस्तान के हक में इसे अच्छा क्यों नहीं समझा जाता था? वो पाकिस्तान के हक में इससे काफी नाइंसाफियां सरजद हुई, और उसकी वजूहात लातादाद है कि पर्सनल रिलेशंस इंडियन लीडरशिप टॉप ब्रास के साथ ज्यादा थे। इसकी को बहुत ज्यादा कायदे आजम के साथ बनती ही नहीं थी, और वहां पर तो 3-4 टियर्स थे लीडरशिप के। मतलब गांधी मौजूद थे, जवाहरलाल मौजूद थे, वल्लभ भाई पटेल थे, फिर अबुल कलाम आजाद थे, एक से एक बढ़कर बहुत बड़े बड़े स्टालवर्ट्स। इस तरफ सिर्फ कायदे आजम थे तो जरूर लोग, लेकिन वो कुछ ज्यादा एक्सेल नहीं करते थे, और कायदे आजम को बाईपास भी कोई नहीं करता था। कायदे आजम के साथ इनके शख्सी मसाइल थे। कायदे आजम को इसने हमेशा मरूब करने की कोशिश की, यानी कायदे आजम थोड़े से इसके नीचे लगे रहे, लेकिन कायदे आजम और तरह के आदमी थे। मौर्रिखीन ये तक लिखते हैं कि कायदे आजम ने जब इसकी पेशकश ठुकरा दी, इसने रिक्वेस्ट की थी कि आप कुछ देर के लिए, ट्रांजिशनल पीरियड के लिए, गवर्नर जनरल मुझे रहने दें। जैसे इंडिया ने बना दिया है, आप अपना गवर्नर जनरल भी मुझे रहने दें, तो मैं इतनी अथॉरिटी, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी मेरे पास होगी। मैं बहुत सारे मामला, तकसीम के इश्यूज, हदबंदियों के इश्यूज, पानी के इश्यूज, और ये जो मैस एक्सोडस थी, जो बेपनाह हिजरत थी, बहुत बड़ी हिजरत, और फिर सेटलमेंट, जिसको सेटलमेंट कहते हैं, फिर आपके अकाउंट्स, आपके फंड्स, आपके एसेट्स, उन सारे मामलात पर मैं आपकी मावनत करूंगा, हेल्प करूंगा, अगर ये अथॉरिटी सारी की सारी मेरे अंदर रखेंगे आप। क्योंकि हम उधर से एक चिट्ठी भेजेंगे, आप इधर से जवाब देंगे, इसका जवाब आने में, फिर आने में, मेरे ऑफिस में रहेगा तो सारा मामला आसान रहेगा। लेकिन कायदे आजम को समझाने वालों ने कुछ ऐसा मशवरा दिया कि ये
ہمارے حق میں نہیں ہے. اگر ایسا ہو گیا تو ہو سکتا ہے یہ اسی بہانے تقسیم کو ڈیلے کر دیں اور پاکستان کی کاز کو, یہ جو بٹوارا ہو رہا ہے, جو علیحدگی ہو رہی ہے, اس کی کاز کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو قائد اعظم نے ڈکلائن کر دیا. یہ بار بار خط لکھتا رہا, میں نے وہ خطوط بھی پڑھے ان کی کورسپونڈنس آپس میں, تو یہ انسسٹ کرتا رہا. جس طرح سے یہ پرسسٹنس اس کی دیکھ کر شک پڑتا تھا کہ یہ اس قدر مرا کیوں جا رہا ہے, کیا وجہ اتنے بے صبرے کیوں ہو رہے تھے. یہ گورنر جنرل بننا بہت ضروری تھا تمہارے لیے. نہیں بنایا نا گورنر جنرل قائد اعظم نے, اور تماشا تمہارے سامنے ہے. ویسے آپس کی بات ہے, قائد اعظم کو اس کی بات مان لینی چاہیے تھی. یہ موا ٹھیک کہہ رہا تھا. بس کیا بتاؤں, سچا پیار نہیں ملا مجھے. سارے نو سچا پیار دا دیواؤ, یہ جدراکے نہیں آدھی. آپ کے پاس کوئی میٹھی چیز پڑی ہے کیوں؟ جوید صاحب کی شوگر لو ہو رہی ہے, وہ بار بار مجھے اشارہ کر رہے ہیں. یہ انکل تو مجھے گاندھی جیسے لگتے ہیں. وہ گاندھی جیسا, یہ نہرو جیسا, ٹک بھی جاؤ کہیں تم. اچھا میں کیسا لگتا ہوں؟ وہ تو والا بھائی پٹیل لگتا ہے. یہ کون سی کلاس تک آپ کے ساتھ تھے؟ میٹرک تک میرے ساتھ تھے, ہم اکٹھے تھے. میٹرک تو بعد انہوں چیل چوک کے لگے. پھر یہ ایف سی کالج آ گیا, میں گورنمنٹ کالج چلا گیا. اس کے بعد پھر یہ ملک سے باہر چلے گئے تھے طویل عرصے. تسی باہر جہاز تے گئے سو, آپ نے سائنس رکھی تھی کہ آرٹ؟ سائنس. تسی ڈاکٹر بننا چاہتے سو. یہ بڑھنا ڈاکٹر چاہتے سن, بیٹھے بیٹھے سرنج بن گئے. اچھا تنو کی بنن دا شوق سی؟ وہ کلا کافی نہیں سی, ہن تم ہی تنگ کرنا شروع کرتا ہے. اچھا انہوں نے باں تو نہیں پڑھنی, باں نکل بھی جاندی ہے. ان کی اسمائل کتنی پیاری ہے. لو جی سچا پیار ملنے لگا جی. کبھی آپ کو کسی سے محبت ہوئی ہو؟ کیوں نہیں ہوئی ہوگی, ضرور ہوئی ہوگی. یہ سوال ہے پوچھنے والا. ارے انہوں نے جواب دے دے ہو دے نے. ہاں جی دے دیں جواب. یار یہ ذاتی معاملہ ہے میرا. یہ ذاتی, یہی میں کہہ رہا ہوں, پرسنل ہے. تر ساڈے کول ہر پرسنل گل پوچھ لیندے نے. اچھا میں تے انہاں نوں او گل وی دس چکے جڑی دسن والی نہیں سی. وہ کون؟ اس گل دی وجہ تو ڈپریس پھر رہے نے. اچھا تسی کدی محبت چ بلیٹ مارے نے؟ کیا طریقے سکھا رہی ہوں. انہوں نے باں ایک بلیڈ والی ہے. اور کبھی محبت میں آپ کو دھوکہ ملا ہو؟ اچھا کوئی لڑکی ڈر دے ہمارے انہوں نے محبت سے کر دے. وہ کیوں؟ یہ تو کیس میرتا ہی نہ پائے. Qadri Hazrat will take a break. Stay with us. ویلکم بیک. قدر حضرات, آج ابن بطوطہ میں ہم آپ کو لیے چلیں گے میسیڈونیا کے کیپٹل اسکوپیے میں. اس کو اسکوپیے بھی کہتے ہیں, اسکوپیے بھی کہتے ہیں. یہ میسیب عوام کا, ٹیکس پیئرز کا $13.5 ملین. ایک کے خیال میں یہاں کی بیسٹ شخصیت جو ہے وہ الیگزینڈر تھا. میرے حساب سے یہاں کی سب سے بڑی شخصیت مدر ٹریسا تھی. واہ کیا شاندار. بے ہنگم اور بے ربط ہونے کی بات کر رہا تھا. یہاں کی جو سائیڈ واکس ہیں, جنہیں ہم فٹ پاتھ کہتے ہیں, وہ صرف اور صرف گاڑیاں پارک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. یعنی میں اسے کمپیئر کر رہا ہوں کہ یہ یورپی ملک ہے لیکن ہم اس سے بہتر ہیں. اچھا پھر ایک اتفاقیہ مماثلت لاہور اور اسکوپیے میں یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 7 سال سے نان سٹاپ وہاں پر بھی ڈیولپمنٹ, تزئین و آرائش, اس کی حسن و زیبائش پہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. اور اکانومسٹ چلا رہے ہیں وہاں بھی اور یہاں بھی کہ کھانے کو تمہیں مل نہیں رہا اور تمہاری تزئین و آرائش ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. پچھلے 5 سال میں گیس کریں کتنا پیسہ لگا ہوگا لاہور پہ؟ کروڑ تے لگا ہونا لازمی. انہاں دی سب تو بڑی رقم 1 کروڑ ہے. پھر 2-3 ارب. 190 ارب روپیہ پچھلے 5 سال میں صرف لاہور شہر پہ لگ چکا. لاہور کی پاٹا ہے. یہ بہت بڑی ٹورسٹ اٹریکشن ہے. یہاں کا ایئرپورٹ بھی ان کے پیر و مرشد کے نام سے موسوم ہے, کوپی الیگزینڈر انٹرنیشنل ایئرپورٹ. یہاں کی ایک جھیل بہت خوبصورت اور انتہائی گہری ہے. کوئی ساڈے مطلب دی بھی شاید دسو اس شہر چو. ایتھے منگنا آسان ہے. یہاں کی افیون بہت مشہور ہے, مختص ہوتا ہے. اچھا جی اب آئیں خوابوں کی طرف. واہ جی واہ. سر جو ہے نا حالات نے کھاپے رہ نہیں دے. بیورک یہاں کی ایک ڈیلیکیسی ہے. بیورک آپ میدے کو گوند کے اس کی بناتے ہیں پٹیاں. سب تو مہنگی ڈش ہے میدا ہے. سر وہ پٹیاں بنا لیندے. پٹیاں بناتے ہیں, پھر ان کے اندر سٹفنگ کرتے ہیں, لپیٹتے ہیں انہیں, مٹر, آلو, سبزیاں مختلف, اس کے سموسے ٹائپ چیز. اچھا بکرا بکرا سکندر دور چ بھی نہیں ہوندا.
اس میں جو قیمتی چیز ہے وہ پنیر ہے یا بند گوبھی ہے. اب تو مہنگی ڈش ہے. پھر جناب ایک ڈش ہے یہاں پہ ٹاوچے گراوچے. آپ یوں سمجھیے کہ لوبیے. ویلکم بیک. جی جناب. خبر ہے کہ برازیل میں بھوت بن کر وارداتیں کرنے والا گروہ گرفتار. یہ بڑا خطرناک اور بڑا ٹیکنیکل گروہ. 3 مہینے لگے ہیں برازیلین انٹیلیجنس کو اسے گرفتار کرنے میں, پکڑنے میں, اور یہ بڑی مہارت کے ساتھ لوگوں کو لوٹا کرتے تھے. ان وارداتوں میں بہت سے لوگ شدید زخمی بھی ہو چکے ہیں. مثلاً سر طریقہ کی سی طریقہ یہ تھا کہ یہ ہائی وے کے اوپر کسی ایسے مقام پہ کھڑے ہو جاتے جہاں ٹرننگ ہوتی, جہاں ویسے سپیڈ کچھ سلو کر لی جاتی, یا جہاں کوئی اوٹ مل جاتی کسی چیز کے پیچھے کھڑے ہو کر. تو یہ اپنی واردات کیا کرتے تھے, جس طرح یہ کیم کاپٹر نہیں ہوتا, یہ ڈرون کہتے ہیں جو کیمرہ اوپر لگ جاتا ہے. جی تو ڈرون کا وہ چھوٹا ورژن لے کر اس کے اوپر بھوتوں کا لباس پہنا کر, جیسے کوئی گوسٹ ہوتی ہے, جیسے کوئی چڑیل ہوتی ہے, وہ دور کھڑے ہو کے اس کو آپریٹ کرتے تو وہ یوں کر کے سڑک پر آ جاتا, اور ان کے اوپر اس طرح بڑے بڑے بازو, بڑی بڑی ٹانگیں. تو عام طور پہ لوگ چیخیں مارتے, گاڑی سائیڈ پہ کرتے, اس کے ڈر سے بھاگ جایا کرتے نکل کے. یہ پھر ان سب کو تسلی کے ساتھ لوٹا کرتے, گاڑی کی ایک چیز نکال لیا کرتے تھے, یا پھر کوئی تیز بھگانے کی کوشش کرتا تو آگے انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوتی جس میں پھر وہ لگتا, یہ درخت میں لگتا, کھمبے میں لگتا. بہت سے لوگ شدید زخمی ہو چکے. بڑے ٹیکنیکل ٹکے اتنے. ساتھ ہی ساتھ بہت ہیوج قسم کا ساؤنڈ سسٹم بھی نصب کیا ہوتا تھا. ناچ کے لوٹتے سر. نہیں, اس سے بڑی ڈراؤنی آوازیں نکلا کرتی. یہ ڈھاکہ میں ایک شخص کچھ عرصہ پہلے ممی بن کے, وہ دی ممی فلم نہیں دیکھی, تو اس میں پٹیوں سے اپنے آپ کو باندھ کر بڑا خوفناک سا بن کے دکانوں پہ جا کے باقاعدہ بھتہ لیتا تھا. اسلام آباد میں راول ڈیم کے قریب ایک گروپ تھا, وہ بھی یہی کچھ کرتا تھا. پکڑے جانے پہ اس نے کہا جی ہم تو صرف ڈراتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ ایسے ہی ڈراتے ہوں گے, ابھی انہوں نے واردات کرنی ہوگی. اسلام آباد ذرا سرویلنس زیادہ ہے, پھر یہ علاقہ بھی وہی, تو جلدی پکڑے گئے. وہ کیسے اگر کوئی اپنی خوشی سے دے جائے تو کوئی بات نہیں. پھر برطانیہ میں یہ ٹریڈیشن ہے, اور خاص طور پہ لندن میں, کہ شادی کو یادگار بنانے کے لیے اس میں جنات آتے ہیں, بھوت آتے ہیں, بھوت کے کاسٹیوم میں. ہیلووین پہ نہیں ہوتا, جی, اور اکثر انویٹیشن پہ لکھا ہوتا ہے کمزور دل حضرات اور بچے زحمت نہ کریں, کیونکہ کھانا تھوڑا ہے. شہزادہ چارلز بھی اپنی شادی تے پوت نہ بنیا سی, اور اینو کسے گیٹ اپ دی ضرورت بھی نہیں پئی. اس کا کیا مطلب؟ وہ بڑھیا بنایا سی. لیڈی جی ہے نا ایویں نہیں دوڑی, انہیں شہزادے نو غور نہ دیکھ لیا سی. تو کمیلا پارکر ہے جو, یہ کیوں نہیں ڈرتی؟ وہ دیکھو نا شہزادہ ڈردا سر. کیوں؟ وہ آپ چڑیلر کی ہیں. اسی مڑ کل آ جاویے. یہ لوگ کیوں ڈراندے نے سر؟ یہ تے انڈیپینڈنٹ فقیر لگ رہے ہیں. یہ جو آگے بیٹھے ہیں نا, یہ بھوت بن کے ڈراتے ہیں, اور وہ جو پیچھے پارٹی بیٹھی ہے بیچارے معصوم, وہ ان کے وکٹمز ہیں. یہ میرا خیال سینٹر والے نو کیمرے تے بٹھا دے ہوں گے. یہ سینٹر والا سب سے ڈراؤنا لگتا ہے جب میں نے ان کی تصویریں دیکھی. کیا نام کیا تمہارا؟ جمی دا گوشت. کیا نام ہے؟ جمی دا گوسٹ. یہ اپنے نالدیاں کو بھی ڈرا کے ڈکیتی کر لیندا. اور تم کون ہو؟ جمی دا وچ. اور تم کون ہو بھائی؟ اصل تے میں ساری ورک شاپ دا مالک ہاں. اور یہ تم نے کوئی فیشن کر رکھا ہے اینک لگا کے؟ نہیں اکھاں بنوائیاں نے میں. کیا ہوا کیا تھا بھائی؟ سر گڈی لے کے جا رہا سی روڈ تے, اچھا, اینج کر کے میرے سامنے ایک بندہ اتریا ہے. کس چیز سے؟ پتہ نہیں کتھوں اتریا, بس اتر پیا ایک دم. میں غور نہ ویکھیا, نہ اودیاں لتاں نہ اودیاں باواں, اینج کر کے عجیب جہا. میں گڈی دی بریک لائی تے گڈی چ دوڑ لاتی ہے. پھر میں بے ہوش ہو گیا, اے مینوں لے گئے, انہاں مینوں بن لیا. یہ اوتھے بیوش نہیں سی, جس لے بنیا نا اس لے بیوش ہویا. ساڈا جو مین بھوت ہے نا وہ ہے, ظاہر لگ رہا یہ ہے میرے والد صاحب نے. اور یہ جوانی چ بھی اس طرح دے سن. تو جوانی آتا ہے پیدائشی ہے جن. یہ امی بھی اینو ویکھ کے دوڑ گئی سی. تو میری امی دی گل کردا ہے, یہ امی بھی دوڑ گئی سی. یعنی تمہاری دادی؟ یقین کرو جس نے جمے نا دادی دی امی بھی نس گئی سی. یہ دادی اور ڈاکٹر کٹھے دوڑے نے. دوڑنا انہوں نے ویسے سی, یہ تو صرف بہانا سی. اچھا یار بتاؤ, طریقہ واردات کیا ہے؟ ہر طریقہ واردات ہے, گڈی آ رہی ہوئے نا اسی آئٹم پیش کرتے ہیں. آئٹم پیش کرتے ہیں؟ ہاں جی. کیا؟ ہمپا ہمپا رے ہمپا ہو, ہمپا ہمپا رے ہمپا ہو, ہمپا ہمپا رے ہمپا ہو. اچھا ڈرائیور دی چیک ادو نکلتی ہے جدوں دا دھیان اے تے پیندا ہے, اور جب درمیان والے پہ دھیان پڑتا ہے پھر گڈی دی چیک نکل جاندی ہے. اس بعد سی لٹ لینے.
हम्पा हम्पारे हम्पा हो हम्पा हम्पारे हम्पा हो हम्पा ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਆ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ हम्पा हम्पारे हम्पा हो हम्पा हम्पारे हम्पा हो हम्पा हम्पारे ਅੱਛਾ ਇਸ हम्पा ਕੰਮ हो ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਡਰੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਹਕੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆ अच्छा, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ तो फिर ड्रोन का मुतबादिल कैसे बनाया? ਅਸੀਂ ਅੱਬੇ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰਲੀ ਬੰਨੀ अच्छा, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਗ ਲਾਈਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੰਦ ਤੋਂ ਲੱਭੇ ਉੱਥੇ ਚਰਖੇ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਨੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਫੜਾਏ ਸਨ ਔਰ ਸ਼ੁਰਲੀ ਨਾ ਕੁੱਟਣ ਡਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਆਖਣ ਜੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ फिर कैसे आया नीचे? ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰਲੀ ਬੰਨੀ यानी अम्मा ने ਅੰਮਾ ਨੇ अच्छा भाई, आप इकट्ठे हैं या अलग-अलग लूटे गए हैं? ਜੀ ਲੈਦਾ ਲੈਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ हुआ क्या था भाई, आप बताएं अपना वर्जन। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक हम दोनों मियाँ बीवी हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਮੀਆਂ ਕੌਣ ਹੈ मैं हूँ ਇਹ ਬੀਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜਿਸ ਲਈ ਬੋਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸੀ कौन, किसकी बात कर रहे हो? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ और वो बीवी है। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਇਹ ਬੀਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਸ ਗਿਆ ਸੀ अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਲੁੱਟੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਘੋਸ ਲੁੱਟਣ ਡਏ ਨੇ वैसे मैंने तेरा अब्बा बीमार लगता है। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਕੋਲ ਪੇਟੀ ਕਢਾਉਣੀ ਹੈ अच्छा भाई, वैसे तो ये निहायत वाहियात और घटिया काम है जिसका तुम इर्तिकाब करते हो, लेकिन ऐसे ही अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं हम कि अगर कोई बंदा गाड़ी खोले ही ना, गाड़ी में ही बैठा रहे, तो क्या करते हो? ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ क्या करते हैं? ਇਹ ਸਲੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਲ अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि आगे से कोई मार पड़ी हो, कोई रेजिस्टेंस हुई हो? ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ अच्छा, ਉਹ ਸੀ ਬਾਉਂਸਰ ये जो बार्स में बाउंसर होते हैं। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੂ ਉਹਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖੀ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ अच्छा, ओए, ਅੱਬਾ ਜੀ ਉੱਡ ਵੀ ਦੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਿੰਮੀ ਦਾ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜਾ ओए, विच मुअन्नस होती है, जिम्मी दा विच नहीं जड़ा। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਗਰਦਨ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ किसकी? ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗਰਦਨ ਹੀ ਐਡੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਠੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ अच्छा, ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ गाली दे दी होगी उसे। ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਕੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ फिर क्या इसने कहा क्या? ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਐਡਾ ਮਰਦ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕੱਲਾ ਸੀ कैसा है वो, क्या यानी वो अकेला था, जी। तुम थी? ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਿਆ ਸਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ यानी ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚਪੇੜ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ क्या हो गया थे? ਫੌਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਈਟਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ किस पे? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਮੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ जिम्मी तो ਹਾਂਜੀ विच है ही कोई नहीं। है ही कोई नहीं। किधर चला गया? ਇਹ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਈ ਕੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ नहीं तो तुम्हारे अब्बा जी ने हेल्प नहीं की? ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ अच्छा, वो जो आइटम करता है। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਆਈਟਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਇਹ ਭਲਾ ਵੇਲਾ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਛਡਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ अच्छा, ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੁਟਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ यानी दबाना शुरू कर दिया। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਐਡਾ ਵਿਹਲਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਸਲਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਹੇ ਨੇ अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ उसे बताया? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵੜਿਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਨਸਰ ਸਮੇਤ ਕੱਢਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨ ਸਲਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਪੈਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ तो जी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।